اسرائیلی حملے کے بعد صدر ٹرمپ کی نتن سے ٹیلیفونک گفتگو میں گالم گلوچ. صدر ٹرمپ اسرائیلی حملے پر نتن سے شدید ناراض. ایکزیوس کی گفتگو میں کہا نتن بیروت پر حملہ نہ کرتا تو اب تک ایران سے معاہدے پر دستخط ہو چکے ہوتے. نتن کے پاس فیصلے کرنے کی کوئی عقل یا سمجھ بوجھ نہیں. ڈونلڈ ٹرمپ نے آج ہی ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی امید ظاہر کی. امن معاہدے سے ایرانی مفادات کا تحفظ ہوگا. ایران کی معیشت کو استحکام حاصل ہوگا. حالیہ ہفتوں میں سفارتکاری کے مثبت نتائج ملے. ایرانی صدر کی ملک کے اعلیٰ میڈیا ایگزیکٹوز کے ساتھ اہم اور ہنگامی ملاقات میں گفتگو. اور ایران امریکہ امن معاہدے پر آج دستخط ہوں گے یا نہیں. اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے لیے ورچوئل اجلاس ہوگا. العربیہ نیوز کا کہنا ہے اجلاس پاکستان اور قطر کی ثالثی میں ہوگا. ورچوئل اجلاس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف شریک ہوں گے. معاہدے کو حتمی شکل دینے کے لیے قطری وفد تہران پہنچ گیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ. امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمت کی جانب حوصلہ افزا پیش رفت کا خیر مقدم. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی مثبت پیش رفت خطے میں امن اور استحکام کی راہ ہموار کرے گی. پاکستان اور ترکی نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا مصری ہم منصب ڈاکٹر بدر عبدالعاطی سے بھی رابطہ. امریکہ ایران مفاہمت میں پیش رفت پر بھی بات چیت. پاکستان اور مصر نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا. امن معاہدے میں ایران کو پابندیوں میں چھوٹ سمیت کئی اہم معاملات شامل. خبر ایجنسی رائٹرز کا کہنا ہے مسودے کے تحت ایران فوری آبنہ ہرمز کھول دے گا. امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی ختم کر دے گا. امریکہ حتمی معاہدہ ہونے تک ایران پر کوئی نئی پابندی نہیں لگائے گا. امریکہ مخصوص وقت کے لیے ایرانی تیل پر سے پابندیاں ہٹا دے گا. امریکہ ایران کے منجمد $25 ارب کے اثاثے بھی علاقائی ملکوں کے تعاون سے بحال کرنے پر رضامند ہے. ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا. حتمی معاہدے تک ایران یورینیم کی افزودگی روک دے گا. دونوں فریقوں کی رضامندی کے بعد اگلے 2 ماہ میں حتمی بات چیت ہوگی. اسرائیل نے ایک بار پھر لبنان کے ساتھ جنگ بندی کی دھجیاں اڑا دی. جنوبی بیروت کے مضافاتی علاقے زاہیہ پر پھر گائیڈڈ میزائل داغے. حزب اللہ کے اہم آپریشنل کمانڈر ابو حسین ساجد سمیت 3 افراد شہید. اسرائیل نے جنوبی لبنان کے علاقے بنت جبیل میں گھروں اور سرکاری عمارتوں کو نشانہ بنایا. 5 افراد شہید ہوئے. ایرانی پاسداران انقلاب کا زاہیہ پر حملوں کا بدلہ لینے کا اعلان. ایرانی چیف مذاکرات کار باقر کالباف نے کہا اسرائیلی حملوں نے ثابت کر دیا امریکہ وعدے پورے کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے یا اسرائیل کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. یہ اچھے برے کا کھیل اب نہیں چل سکتا. امریکہ وعدے پورے کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو بات چیت جاری رکھنا بھی ممکن نہیں. اسلام آباد معاہدے پر دستخط کا قریب آنا تاریخی لمحہ ہے. ایسے وقت میں جب عالمی توجہ پاکستان پر مرکوز ہے. آزاد کشمیر میں بے چینی کشمیر کوز اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے یہ صورتحال بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کو فائدہ اٹھانے کا غیر ضروری موقع فراہم کر رہی ہے. مظاہرین سے اپیل ہے اپنے احتجاج کو پرامن طور پر ختم کریں. جن افراد نے قانون ہاتھ میں لیا وہ خود کو مقامی حکام کے حوالے کریں. قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیں. سیاسی شکایات اور اختلافات کا حل جمہوری آئینی اور پرامن ذرائع سے نکالنا چاہیے. ایسے مسائل کے حل کے لیے سیاسی عمل اور پارلیمان مناسب فورم ہیں سڑکیں نہیں. دنیا کہہ رہی ہے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں سے قیام امن ہوا. اس سے پوری دنیا کی معیشت کو فائدہ ہوگا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا اپوزیشن کو جواب. کہا کاش اس وقت آپ نے مساق معیشت کی بات مانی ہوتی جب شہباز شریف نے اس ایوان میں کہا تھا میری پوری جماعت جیل میں ہے مگر پھر بھی پاکستان کی خاطر کہتا ہوں آؤ مساق معیشت کریں. آپ نے اس وقت اس کشتی میں بیٹھنے سے انکار کیا. ان لوگوں نے IMF کو خطوط لکھے پاکستان کو پروگرام نہ دیا جائے. شہباز شریف نے حکومت اور معیشت کو سنبھالا دیا. ریاست کی بقا کے لیے اپنی سیاست قربان کی. بجٹ میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. عوام مہنگائی کے بوجھ تلے دب چکے ہیں.
दो वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना है, अरकान पार्लियामेंट वुज़रा की तनख्वाहों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। हुक्मरान आम आवाम जैसी जिंदगी गुजारें तो एतमाद और इज्जत में इजाफा होगा। पैसों की शदीद किल्लत का सामना है, देखना होगा तनख्वाहों में कितना इजाफा करना है। वज़ीर आला सिंध कहते हैं 6 माह के दौरान आलमी मालियाती इदारों के साथ मिलकर अपने 6 बड़े प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए। विफाक ने सिंध के प्रोजेक्ट्स के लिए 64 अरब रुपए रखे हैं। एक साहब ने 1100 अरब का वादा किया, 11 रुपए भी नहीं दिए। हैदराबाद सक्खर मोटरवे का काम जनवरी में शुरू होगा, 3.5 साल में मुकम्मल होगा। मुझे हटाने की बातें 10 साल से सुन रहा हूँ। वज़ीर आला का एमकेएम को भी तंज, कहा बल्दियाती इलेक्शन का बायकॉट किया, इतनी मकबूलियत थी तो लड़ लेते। मुझे नहीं पता मुस्तफा कमाल ने क्या कहा है, हम किसी के घर में दखल नहीं देते, वो खुद संभालें। एनएफसी से 15 साल में 22,000 अरब मिले, पैसा कहाँ गया? विफाकी वजीर खालिद मकबूल का सिंध हुकूमत से सवाल, कहा 18वीं तरमीम के बाद आप एक छोटा सा स्कूल भी नहीं खोल सकते। विफाक ने पंजाब को पैसा दिया, उन्होंने लाहौर में लगाया। हम कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान में आए थे, ना जाने किसने भुट्टो के पाकिस्तान में धकेल दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, मुश्किल पड़ती है तो जाग पंजाबी जाग का भी नारा लगता है। क्या पीपल्स पार्टी एएनपी लिसानी जमात नहीं? हमसे कहा गया महाजिर वजीर आला नहीं बन सकते, शहरी इलाकों पर मबनी सूबा बनना चाहिए। सानिया बल्दिया फैक्ट्री का इल्जाम लगाया गया लेकिन साबित नहीं कर सके। हकीम सईद अमजद साबरी कत्ल का इल्जाम भी लगाया गया लेकिन साबित न कर सके। एमकेएम चेयरमैन डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफा कमाल फिर आमने सामने। खालिद मकबूल ने कहा, जबर से नहीं डरे, इसके गुलामों से क्या डरेंगे। हम नहीं तुम इस्तेमाल हो रहे हो, वो मिलेगा जो एमकेएम चाहेगी। औकात में रहो, अपना कद एमकेएम से छोटा रखो। मुस्तफा कमाल का जवाबी बार, कहा समझा रहा हूँ, संभल जाएं, कौम को गिरवी ना रखें, हमसे मशवरा करें, हमसे कहें एक रात में चेयरमैन बनवा दूं। टुच्चों से डरने वाले होते तो बानी के सामने खड़े ना होते, तुम क्या उनसे बड़े बदमाश हो। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने विफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान, कहा अवाम हुकूमत को पेट्रोलियम लेवी की मद में 8,000 अरब रुपए से जायद दे चुके हैं। एफबीआर जो हदफ पूरा नहीं करती वो लेवी से पूरा किया जाता है। आईपीपीज को सालाना 1800 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए जाते हैं। पेट्रोलियम लेवी कैपेसिटी चार्जेस अरकान को तरक्याती फंड्स बंद किए जाएं। हुकूमत टैक्स बढ़ाकर और इजाफी कर्ज लेकर अखराजात पूरे करती है। इस साल कर्ज 7,200 अरब रुपए बढ़ जाएगा। कर्ज बढ़ने से अगले साल सूद भी बढ़ जाएगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, मईशत कमजोर होगी तो मुल्क भी कमजोर होगा। निजाम की बेहतरी के लिए कानून की हुक्मरानी और इस्लाहात की जरूरत है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, शहबाज शरीफ के दौर में अब तक 78% महंगाई बढ़ी। हुकूमती अखराजात की वजह से सरमायाकारी कम हो गई। गुर्बत, बेरोजगारी, सरमायाकारी में इस्तेहकाम नहीं आया। दरामदात और बरामदात में इस्तेहकाम नहीं आया। पंजाब के काश्तकारों का इस्तेहसाल हुआ, दिवालिया हो गए। बरतानिया में नामुनासिब बयानात देने वाले शेख इमरान ने माफी मांगी। वीडियो बयान में कहा, बर्मिंघम में पाकिस्तानी कॉन्सुलेट के बाहर मुजाहरे में जज्बात में आकर बाज बयानात दिए। अल्फाज का चुनाव और मेरे बयानात मुकम्मल तौर पर जज्बाती कैफियत का नतीजा थे। बयानात से किसी की दिल आजारी हुई तो तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मुहब्बे वतन कश्मीरी पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तान से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। पाकिस्तान की सालिमियत, इस्तेहकाम और दिफा के लिए अपनी जानो माल तक कुर्बान करने को तैयार हूँ। शेख इमरान ने पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आजाद कश्मीर पुलिस जिंदाबाद के नारे लगाए। शाल मलिक की मुलाकातें। जमीयत उलमा इस्लाम के अमीर मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। आजाद कश्मीर के मसले के पुरअमन और सियासी हल पर इत्तफाक किया गया।
مشال ملک نے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے بھی ملاقات کی۔ آزاد کشمیر میں جاری بحران کے حل کے لیے جماعت اسلامی سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے وفاقی حکومت سے بات کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ کم از کم اجرت پالیسی پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے، سندھ کے وزیر محنت نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ سعید غنی کہتے ہیں حکومت خود جا کر 40,000 اجرت پر عمل درآمد نہیں کرا سکتی، کم از کم تنخواہ نہ ملے تو مزدور کام سے انکار کر دیں۔ 2016 میں مشیر محنت تھا تو بہانہ 5 کروڑ رشوت کی پیشکش کی گئی۔ میرے ادارے میں 20 ارب روپے سے زائد کی کرپشن ہوئی ہے۔ آرٹس کونسل میں ویمن ورکرز کانفرنس سے خطاب میں صوبائی وزیر کا کہنا تھا، میری دادی خود دکان چلاتی تھی، انہوں نے میرے والد اور ہمیں پڑھایا۔ کفایت شعاری مہم کی آڑ میں دکانداروں سے رشوت وصولی۔ اسلام آباد پولیس اہلکار دکان بند کرانے پہنچا، 500 روپے لے کر واپس چلا گیا۔ تھانہ کھنہ کے اہلکار کی CCTV ویڈیو سامنے آ گئی۔ پولیس اہلکار دکاندار کے پاس پہنچا، دکاندار نے کہا ابھی بند کرنے میں وقت باقی ہے۔ اہلکار دکاندار پر دباؤ ڈالتا رہا اور پھر 500 روپے لے کر چلا گیا۔ خون کا عطیہ کئی قیمتی جانوں کو بچانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا، کینسر، زچگی اور حادثات کے متاثرین کے لیے خون زندگی کی امید ہے۔ انٹرنیشنل بلڈ ڈونر ڈے پر وزیر اعلیٰ سندھ کا پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا، رضاکارانہ طور پر خون عطیہ کرنے والے معاشرے کے محسن ہیں۔ پنجاب کو ملک کا پہلا باقاعدہ ورچوئل بلڈ بینک قائم کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ ورچوئل بلڈ بینک کے ذریعے ضرورت مند مریض کا رابطہ ڈونر سے ممکن ہوتا ہے۔ غزہ اور مغربی کنارے میں حالات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے دفتر برائے انسانی حقوق نے اپنے رپورٹ میں خبردار کر دیا، کہا غزہ میں 70% سے زائد فلسطینی پینے کے پانی کی کمی کا شکار ہیں۔ اس سال مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں نے 1000 سے زائد حملے کیے، 230 سے زیادہ فلسطینی آبادیاں متاثر ہوئیں، ہزاروں فلسطینی گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے مقبوضہ مغربی کنارے میں ضروری ادویات کا 1/3 ذخیرہ ختم ہو چکا ہے۔ شمالی کوریا نے جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا امکان ہمیشہ کے لیے مسترد کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق شمالی کوریا کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے، امریکہ اور اس کے ماتحت افواج کی جانب سے ڈیموکریٹک پیپلز ریپبلک آف کوریا کے خلاف بیان بازی بے معنی ہے، جو جوہری ہتھیاروں سے لیس ریاست کی حیثیت متاثر نہیں کر سکتی۔ جوہری ہتھیاروں کے خاتمے کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا۔ سمندر میں کچھوؤں اور مچھلیوں سے جاسوسی، چین کا چونکا دینے والا انکشاف۔ چین کی وزارت ریاستی سلامتی کا کہنا ہے، غیر ملکی ایجنسیاں کچھوؤں اور مچھلیوں کے ذریعے چین کے سمندری علاقوں میں جاسوسی کر رہی ہیں۔ کچھوے اور مچھلیوں پر سینسرز نصب کیے گئے ہیں۔ یہ جانور پانی کے درجہ حرارت، نمکیات اور بہاؤ کی سمت سمیت حساس معلومات حقیقی وقت میں جمع کرتے اور انہیں سیٹلائٹ کے ذریعے بیرون ملک منتقل کرتے ہیں۔ واشنگٹن میں لڑاکا طیارہ تربیتی مشق کے دوران گر کر تباہ ہو گیا۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے معمول کی تربیتی پرواز کے دوران امریکی میرین کور کا FA-18 ہارنٹ پہاڑ اور چارسدہ میں چین کا مشہور ڈریگن بوٹ فیسٹیول۔ دریائے سندھ میں KP کلچر اینڈ ٹورزم اتھارٹی کی جانب سے ڈریگن بوٹ ریس کا انعقاد کیا گیا، 12 ٹیموں نے حصہ لیا۔